السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول، میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث، اور وقت ہوا ہے افطار کے دسترخوان کا، جس پر ہم وظائف کے حوالے سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ مفتی محمد عابد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عبدالباسط صاحب اور ناصر الطاف سہروردی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی سینئر نعت خوان بھی ہیں اور بہترین مقرر بھی ہیں اور بہترین شخصیت کے مالک ہیں، جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کا بڑا جزاک کرم۔ اللہ، کافی دن آپ کی مصروفیات رہی دیگر چینل پر، لیکن آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں دوبارہ وقت دیا۔ یہ آپ نے بلایا تو میں حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، جو سوالات آپ لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں یا ای میلز میں لکھوا دیتے ہیں، زیادہ تر ہم سوال کال پر ٹائم کم ہونے کی وجہ سے نہیں لے پاتے، تو اس لیے آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو سوالات آئے ہیں وہ میں مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ منیر صاحب ہیں کراچی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں جس جگہ کام کرتا ہوں، جس فیلڈ میں ہوں، تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں وہ حسد رکھتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے میں حسد سے محفوظ رہ سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جہاں کہیں ہوتے ہیں یقیناً کچھ محبت کرنے والے اور کچھ حسد کرنے والے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہے کہ ان کا آپ کے لیے برے جذبات رکھنا جائز ہو۔ اپنی اصلاح کے بعد سورہ فیل 7 مرتبہ پڑھ کر اسے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ حاسدین کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا عابد صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ ظاہر ہے شہر کراچی میں یہ ہماری ایک سمجھیں بدقسمتی ہے کہ شہر کراچی میں یہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو ڈاکو آ جاتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں، پرس چھین لیتے ہیں، پیسے چھین لیتے ہیں۔ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ انسان عید کے موقع پر اے ٹی ایم سے پیسے نکال رہا ہے تو پیسے بھی لے لیا اور مار بھی دیا۔ تو یہ کام تو بہرحال ہمارے اداروں کا ہے جو اس کو کنٹرول کریں، لیکن ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے کون سا وظیفہ ایسا پڑھیں کہ جس سے ہم ان ڈاکوؤں سے محفوظ رہ سکیں، ان چھیننے والوں سے محفوظ رہ سکیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا شکار اکثر ہمارا وہ طبقہ ہوتا ہے جیسے آپ کے رائڈرز ہوتے ہیں، لیٹ نائٹ کسی بھی علاقے میں انہیں بلایا جاتا ہے، انہیں جانا پڑتا ہے اور سنسان راستوں سے وہ گزرتے ہیں۔ تو حفاظت کے لیے 2 مجرب نسخے ہیں۔ ایک تو جب آپ کام کے لیے نکلیں آیات الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کر خود پر دم کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہجرت کی رات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل تھا کہ وہ لوگ جو آپ کے حجرہ مبارک کو حصار میں لے ہوئے تھے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ابتدائی 7 آیات پڑھ کر ان کی طرف پھونکا اور مٹی پھینکی تو وہ سب اندھے ہو گئے۔ ان 7 آیات کو معمول بنا لیں اور اسے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اگر کوئی راستے میں ایسی مصیبت ہوگی تو اللہ آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل۔ جو آپ نے بتایا بالکل صحیح فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات نکل رہے تھے تو سورہ یاسین شریف کی وہ 7 آیات تو بہت بڑی ہیں، آپ نے پڑھی تھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ أَيْدِيَهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پڑھ کر مٹی دم کی سب آنکھوں اجل۔ اچھا یہی چیز جو وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو گھر سے نکلیں، حصار ہے یہ، صبرسن نبرسن سارسن سورہ حصار من کل آفت وبلائن حتی العرش ومن تحت الثری وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم کر رہے ہیں، حصار ہو جاتا ہے۔ جی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شکریہ شجاعت صاحب۔ اچھا مفتی عابد صاحب، ایک اور وظیفے کے لیے سوال یہ ہے، انہوں نے نام تو نہیں بتایا، انہوں نے بس یہ بتایا کہ ہمارا ایک عزیز ہے وہ اسیر ہے، یعنی جیل میں قیدی ہے، اور اب یہ بھی نہیں ہمیں پتہ کہ ظاہر ہے وہ کسی جرم میں ہے یا بے گناہ اسیر ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے ہم اس مسئلے سے نکلیں اور وہ عزیز جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں۔ اس کے لیے بزرگان دین نے مختلف مجرب وظائف بتائے ہیں، لیکن میں اکثر جو سب سے آسان اور آزمودہ بتاتا ہوں وہ ہے آیہ کریمہ۔ سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر اس کی مسلسل کثرت کی جائے تو اللہ سخت سے سخت قید سے بھی اسے رہائی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ ایک سوال جو پہلے بھی آیا تھا اور اس بار بھی دوبارہ آیا ہے لیکن نام نہیں بتایا کیونکہ مسئلہ ایسا ہے، وہ خاتون ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتوں کے اسباب ہو جائیں تو وہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، وہ خاتون کہہ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک وظیفہ بتایا تھا، میں انہیں ایک وظیفہ یہ بتا دیتا ہوں کہ حل مشکلات،
یعنی یہ ان کی ایک مشکل ہے، اسے حل کرنے کے لیے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا اہتمام کریں کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ جس کسی مشکل میں بھی آپ اسے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو فاتحہ اسے کہتے اس لیے ہیں کہ مشکل کا دروازہ کھل جائے، انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور سوال اور ہے کہ کانوں میں رحیم صاحب ہیں وہ کہ سکھر سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں سماعت کہ جو قوت سماعت ہے وہ بہت ویک ہو چکی ہے، عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ علاج بھی کر رہے ہیں، وہ آلہ بھی انہوں نے لگوایا ہوا ہے، لیکن تفصیل سے انہوں نے ساری باتیں بتائی تھیں، مگر وہ چاہ رہے ہیں کہ وظیفہ بھی بتا دیجئے تاکہ اس سے قوت سماعت ان کی مضبوط ہو سکے۔ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا سمیع، 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ آج دو ہمارے پڑھنے والے موجود ہیں، تو میں ناصر الطاف صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک مختصر کلام آپ بھی پیش کر دیں تاکہ آج شجاعت رئیس قدیری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان سے بھی فیض یاب ہوں اور آپ کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ بسم اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا یاد ہے، وہ گزر جائے گی رخ بدل کے، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ہے، وہ گزر جائے گا رخ بدل کے، نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناصر الطاف سہروردی صاحب کی آواز میں آپ خوبصورت کلام سن رہے تھے۔ ایک سوال اور ہے وظیفے کا آ چکا ہے، اس کے بعد ہم شجاعت صاحب کی طرف چلیں گے۔ جی آپ یہ بتائیے کہ ایک طالب علم ہے سمینہ، وہ کہتی ہیں کہ میرے امتحانات کا وقت قریب ہے اور آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے میں اپنے امتحانات میں کامیابی حاصل کر سکوں۔ یہ سوال بھی ایک دفعہ پہلے آیا تھا اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تو اچھی تیاری کریں، جی جب تیاری مکمل ہوگی اس کے بعد انسان وظائف اور قرآنی اعمال کا بھی سہارا لیتا ہے، تو اس کے لیے تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آسان ہے، ہمارے بچے کو یاد ہے۔ آپ جس دن آپ نے امتحان کے لیے جانا ہو اسے پڑھیں 11 مرتبہ والآخر درود شریف، انشاءاللہ اس سبجیکٹ میں آپ اچھے طریقے سے اس اپنے امتحان کو دے پائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک چیز میں نے اس دن بتائی تھی اور میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو ہم نے اپنے بزرگوں بھی سنا کہ جس طرح سے پین ہے، یہ بھی بند ہے نا، یہ الٹے پین سے آپ نے ایسے جس ایگزام پیپر پہ آپ نے پیپر لکھنا ہے اس پہ الٹے پین سے، یعنی پین کی نپ نہ کھلی ہو، الٹے پین سے لکھنا ہے کاف ہا یا عین صاد، اور اللہ سے دعا کر کے امتحان دیجئے، لیکن اس سے پہلے تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شجاعت رئیس قدیری صاحب کی طرف۔ میں چاہوں گا کہ حضور آپ ایک نعتیہ کلام بھی پیش کریں اور آخر میں آپ دعا بھی کریں کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ بسم اللہ جی، جی مائک آن ہے، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ کلام پڑھیے، بسم اللہ، جزاک اللہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں،
جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں اور پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں ماشاء اللہ کیا خوبصورت کلام شجاعت قدری صاحب شجاعت رئیس قدری صاحب نے پڑھا اور میں چاہوں گا کہ ہم جس طرح سے مناجات دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور تو ہم وہی دعا کا سلسلہ جاری رکھیں ہم کلام شروع کریں گے اور شجاعت رئیس صاحب جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ اس محفل میں بزرگ ہیں ہمارے سینئر ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ دعا فرمائیں ہم اسٹارٹ میں بس مناجات شروع کرتے ہیں اس کے بعد آپ اسی میں دعا میں شامل ہو جائیے گا بسم اللہ ناصر الطاف آپ پڑھیے کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم والے ہمارے لیے اسباب پیدا فرما یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں اور سب کچھ دینے والی ذات تیری ہے اور تو ہم کو وہ نعمت عظمیٰ عطا فرما جو تیرے خزانے میں مثل در بے بہا ہے عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا قید شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہو تجھی سے دعا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تیرے کو اور آج جن کی شہادت کا دن ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ
ان کے صدقے وسیلے سے ہمارے ملک کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے اور ہمیں وہ وسیلہ عطا فرما جو تو نے تمام کائنات کو عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا اے عطا کرنے والے رب، تجھے پنجتن پاک کا صدقہ ہم کو وہ عظیم دولت عطا فرما جس سے ہمارا ملک ہریالی کی طرف گامزن ہو اور ہمارے اس چینل کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرما اور یہاں سے جو نشریات جا رہی ہیں یا اللہ لوگوں کے دل میں ایمان کی دولت سرفراز فرما دے۔ وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں، میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں، اے اللہ، الہی ہم پر اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے